Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Al-Buluj International School online study platform. This is Mujahidul Islam Azim Abadi. تو آج ہم یونٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں. یونٹ 2 میں جانیں گے کہ کیا کیا یونٹ 2 میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یونٹ 1 میں جیسا کہ ہم نے کمپلیٹ کیا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھا یا آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آسک می, یا پھر آپ ویڈیو موجود ہے, ویڈیو بھی آپ جا کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلا جو چیپٹر بیان کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ کے بارے میں. جیسا کہ عقیدہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اپنے دل میں یہ جاننا, یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی اس کے لیے درست ہے اور اسی پر ایمان رکھنا. عقیدہ کا درست ہونا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے اگزامپل دے کر کے بتایا تھا کہ ایک انسان ہے جو کہ بھگوان کو مانتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہے, لیکن ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے, صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے. ایک مسلمان ہے, یہاں تو دو انسانوں کی بات ہو گئی, دو مذہب کی بات ہو گئی, لیکن ایک مسلمان ہے وہ غلط احادیث پر عمل کر کے بدعت و خرافات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ مومن نہیں ہوا. اس کا اعتقاد, اس کا عقیدہ وہ درست نہیں ہوا, تو اس کے اعمال درست نہیں ہوئے, وہ قابل قبول نہیں ہوا. لیکن ایک ایسا انسان ہے جو کہ صحیح احادیث کے مطابق بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے اپنے عمل کو اگر کر رہا ہے تو اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. تو اس لیے کہا ہے کہ عقیدہ کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر بیان کر ریکگنیشن آف دا لارڈ, کہ اپنے رب کو پہچاننا. آور رب دا لارڈ از اللہ, کہ ہمارا رب جو ہے, جو لارڈ ہے ہمارا, جو ہمارا مالک ہے وہ اللہ ہے. دا میننگ آف الرب, دا لارڈ از دا کریٹر. جو الرب کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کریٹر, بنانے والا. دا آنر, یا اس کا مطلب ہوتا ہے مالک. اینڈ دا ون دیٹ گورنس all the affairs efficiently. Allah says in Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, all thanks and praise be to Allah. تو رب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے پیدا کرنے والا, بنانے والا, مالک, تمام چیزوں کو سنبھالنے والا, پوری کائنات کو چلانے والا. تو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ تمام قسم کی تعریفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. یہاں پر عالمین کا ورڈ یوز کیا گیا. عالم کی جمع ہوتی ہے عالمین, یعنی کہ صرف اور صرف ایک کائنات نہیں, جتنی بھی اس دنیا میں کائنات ہیں, یا اس سے پوری جو بھی یونیورس ہے, اس میں جتنی بھی کائنات ہیں, دنیا ہی صرف نہیں, اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ہیں, آپ جو بھی پلانٹس لے لیجئے, یا جتنے بھی کائنات ہیں, وہ اللہ رب العالمین کو ہی اس کا بہتر علم ہے کہ کتنے کائنات ہیں. تمام کا رب اللہ رب العالمین ہی ہے. آگے بیان کر رہے ہیں there are plenty of signs of Allah in this world and there are his infinite creatures by looking up on which we recognize Allah, the day and the night, the sun and the moon, the earth and the sky and everything between them are the unique creations and signs of Allah. Allah says وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. And of his signs are the night and day and the sun and moon. Do not prostrate to the sun or the moon, but prostrate to Allah who created them, if it should be him that you worship. And Allah says, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Indeed your Lord is Allah who created the heavens and earth in 6 days. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا, اور چاند, سورج, رات, دن, اسی طریقے سے اور بھی جتنی تمام کی تمام چیزیں ہیں, سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, کہ سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ اگر تم کو سجدہ کرنا ہے تو تم ان کے بنانے والوں کو سجدہ کرو, یعنی کہ اس کو جس نے بنایا ہے. اور کس نے بنایا ہے؟ اوبویسلی اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے, اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکو, اللہ رب العالمین کی ہی صرف اور صرف عبادت کرو, تاکہ تمہاری عبادت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آگے اللہ رب العالمین بیان فرمائے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پوری کائنات کو, زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ جنت و جہنم کو, سب کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. تعجب کی بات ہے کہ صرف اور صرف 6 دنوں میں یہ پوری کائنات, پوری کی پوری جتنی بھی کائنات ہے اس دنیا میں, یا اس پورے مطلب
پورے یونیورس میں جتنی بھی کائنات ہیں یا پھر اس کے علاوہ جنت جہنم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے وغیرہ وغیرہ، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کی دلیل سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 54 ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خاصیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور اللہ رب العالمین کو یہ پہچاننے کے دلائل ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں سیرت کے بارے میں۔ تو سیرت کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ سیرت کہتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں جاننے کو، لیکن اسلام میں سیرت کا ورڈ جو یوز کیا گیا وہ یوز کیا گیا صرف اور صرف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ مشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ تو یہاں پر بیان کرے دا مشن آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو انوائٹ پیپل ٹو ورشپ اللہ alone and to warn people against associating partners with Allah. Allah commands the Prophet sallallahu alaihi wasallam of the same thing in Surah Al-Mudaththir 74:1-7 يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے وہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو لوگ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو روکے، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کمانڈ کو سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 اور آیت نمبر 1 سے 7 میں فرمایا کہ یا ایھا المدثر، او یو ہو کورز ہمسیلف وتھ اے گارمنٹ، کہ اے وہ شخص جو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتا ہے، جو اپنے آپ کو چادر سے کور کرتے ہو، قم فانذر، اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اینڈ یور لارڈ گلوریفائی، وثیابک فطہر، اینڈ یور کلاتھنگ پیوریفائی، والرجز فہجر، اینڈ uncleanliness avoid، ولا تمنن تستکثر، and do not confer favor to acquire more، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، but for your Lord be patient۔ تو یہ تمام کے تمام آیات ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ لوگوں کو اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس طرح کی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، سے فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا لوگوں کے درمیان کام کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو ماننا تھا وہ لوگ مان کر کے جنتیوں میں ان کا شمار ہوا، اللہ رب العالمین کو رضی اللہ تعالی عنہم کا خطاب دیا، اور جو لوگ نہ مانے وہ کافر بنے رہ گئے۔ تو لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا یہاں پر یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں جو مبعوث فرمائے گئے ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے، اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں اور شرک و بدعت سے بچائیں۔ یہاں پر اب سپلیکیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں، دعا ڈیورنگ ڈسٹریس۔ تو یہاں پر بیان کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جو اسٹریس میں آدمی رہتا ہے، ڈسٹریس میں جو آدمی چلا جاتا ہے، اس کے لیے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سفیشینٹ فار اس از اللہ، کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی جو ہے وہ بہترین وکیلوں کا وکیل ہے، وہ بہت ہی زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والوں سے، یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک عربی کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک سینٹنس کا بہت طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو سپلیکیشن ہے، دعا جو ہے، اس کو ہمیں یاد کر لینا اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام چیزوں کو بیان یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے فقہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو فقہ کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ڈسکرپشن آف ایبلیویشن، وضو، کہ وضو کے ڈسکرپشن یہاں پر بیان کریں گے۔ تو نمبر 1، میک دا انٹینشن آف وضو ان دا ہارٹ اینڈ اسٹارٹ دا وضو بائی سیئنگ بسم اللہ۔ تو جب بھی ہم وضو کرنے جائیں تو وضو کے لیے جو نیت ہے وہ زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، زبان سے نیت کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی یہاں پر جو وضو کی شرائط میں سے بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وضو جب کرنے جائیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں وضو کا ارادہ کرتے ہوئے بسم اللہ سے وضو کو اسٹارٹ کریں۔ نمبر 2 پڑھیں، واش بوتھ دا ہینڈز 3 times انکلوڈنگ دا ریسٹ۔ تو دونوں ہاتھوں کو رسٹ کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ اس کے بعد رنس یور ماؤتھ 3 times، اپنے ماؤتھ سے اپنے منہ میں کو 3 مرتبہ کلی کرنا، اینڈ رنس یور نوز 3 times، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرنا جھاڑ کر کے۔ اور اس کے بعد ہے واش یور فیس 3 times، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا۔ اس کے بعد ہے واش یور رائٹ ہینڈ اینڈ دین یور لیفٹ ہینڈ انٹل دا elbows انکلوڈنگ دا elbows 3 times۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے ایلبو تک دھونا، اپنے کوہنیوں تک دھونا 3 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ اور اس کے بعد بیان کر رہے ہیں وائپنگ دا ہیڈ وتھ ویٹ ہینڈس اینڈ دین دا ایئرس ونس ایئر ایچ۔ اس کے بعد اپنے
ہاتھوں کو گیلا کر کے اس کے پانی کو گرا کر کے اپنے سر کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے کانوں کا مسح کرنا ایک ایک بار. اور اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں ڈسکرپشن آف مسح آف دا ہیڈ، کہ جو سر کا مسح کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. ٹیک باتھ یور ویٹ پامس فرام دا فرنٹ آف یور ہیڈ ٹو دا بیک آف اٹ انٹل دا nape, not including the nape, wiping the head all along and bring it back the same way until the front of the head. تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے تک لے جانا، یعنی کہ ٹھڈی جس کو کہتے ہیں، جو بال کا آخری حصہ رہتا ہے یا گردن کا جو آخری حصہ رہتا ہے وہاں تک اپنے پورے ہاتھوں کو لے جانا. پھر یعنی کہ پیشانی سے ہم شروع کریں گے، اور پیشانی سے لے کر کے یعنی کہ بال کا جو اسٹارٹنگ والا حصہ ہے، پیشانی کا جو اسٹارٹنگ والا حصہ ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد پیچھے تک ہم لے جائیں گے یعنی کہ ٹھڈی تک، اور پھر اس کے بعد ہم آگے کریں گے اس کو، پھر پیچھے تک جو ہم ہاتھ لے گئے ہیں اس کو ہم آگے لائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم آگے تک پیشانی تک لائیں گے، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر ہم ختم کریں گے. تو یہ ہوتا ہے پیشانی کا، یہ سر کا مسح کرنے کا طریقہ. اس کے بعد ہے کہ ڈسکرپشن آف دا مسح آف دا ایئر، کہ کان کا مسح جو ہے وہ ہم کس طرح سے کریں گے. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وائپ دا انسائڈ آف بوتھ دا ایئرس یوزنگ دا انڈیکس فنگر آف بوتھ ہینڈس، کہ اپنا انڈیکس فنگر کو یوز کرتے ہوئے اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے، دونوں کانوں کو، اور اینڈ دا آؤٹ سائڈ آف دا ایئرس ود دا تھم، اور اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے باہر کا جو حصہ ہے کان کا، اندر کا حصہ جو ہے وہ انڈیکس فنگر سے ہم کریں گے، اور باہر کا جو حصہ ہے وہ ہم انگوٹھے کے ذریعے سے ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ واش یور رائٹ فوٹ، کہ اپنے داہنے پاؤں کو دھونا، اور اس کے بعد ہے کہ اینڈ دین یور لیفٹ فوٹ 3 times، اور اپنے بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا، باٹ ٹل دا اینکلس انکلڈنگ دا اینکلس، اور اس کے بعد ٹخنوں کے اوپر تک ہم کو دونوں پیر کو 3 مرتبہ دھونا. اس کے بعد نمبر 8 پر ہے پراپر کیئر شوڈ بی ٹیکن دیٹ ایوری پارٹ از ویٹ اینڈ ناٹ لیو اینی پارٹ ڈرائی. اس بات کا خاص خیال رکھنا وضو کرتے وقت کہ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے، تمام کے تمام حصے اچھی طریقے سے گیلے ہو جائیں. تو یہ ہوتا ہے وضو کرنے کا طریقہ. اور پھر اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں دا سپلیکیشن اور ٹو بی ریسائڈ آفٹر دا وضو. تو وضو کرنے سے جو پہلے کی دعا ہے وہ بسم اللہ، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ whoever does the wuzu well and recites the above supplication, all the 8 gates to the paradise are opened for him and he could enter from any door he liked. سنن ترمذی. تو یہاں پر یہ وضو کی جو ثواب ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اچھی طریقے سے وضو کو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. تو لہٰذا اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا ہے، وضو کی جو شرائط ہے اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب ہم اسلامک اسٹڈیز کا پیریڈ آئے تو ہم حفظ قرآن اور حفظ حدیث کو پڑھیں گے. تو ان تمام چیزوں کو ہوم ورک آپ لوگوں کا یہی رہے گا کہ ڈسٹریس والی جو دعا ہے اس کو ہمیں یاد کر لینی ہے، اس کے بعد وضو کے جو طریقہ ہے اس کو ہمیں یاد کر لینا ہے، اور اس کے بعد وضو کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا کو ہمیں سمجھ لینا ہے، اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے، اور اس تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے اور زیادہ قریب ہو سکیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں لکھنے، پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.